رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ لبنہ صدیقی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور وزیر خزانہ نے آج لاہور میں ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اقتصادی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بہتر کاروباری ماحول کے قیام کے لیے مالیاتی نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ نے عید کے دنوں میں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عید الفطر کی پرمسرت تقریبات کا سلسلہ آج تیسرے روز بھی جاری رہا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج لاہور میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اپنے آئندہ دورہ امریکہ اور IMF، عالمی بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ طے شدہ اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بتایا۔ اقتصادی امور کے وفاقی وزیر احد چیمہ نے رواں ماہ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ کو حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توثیق قرار دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اقتصادی امور ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کے تحت پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت امکانات کی عکاسی کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے مستحکم اور پائیدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اور عالمی مالیاتی اداروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید کے دنوں میں ملک بھر میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے عید کے پرامن اجتماعات اور تقریبات کے انعقاد کے لیے جامع حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر محکموں کی محنت کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے عوام کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے اپنی عید کی خوشیاں قربان کی ہیں۔ چنٹ پاور آف چائنا نے قابل تجدید توانائی کے فروغ کے لیے 2 پاکستانی تجارتی شراکت دار کمپنیوں کے ساتھ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدوں کے مطابق چنٹ پاور آف چائنا آپٹیکل اسٹوریج سسٹم پروڈکٹس اور حل فراہم کرے گی، جس میں انورٹرز بھی شامل ہوں گے، اور 2 تجارتی کمپنیوں کو تکنیکی خدمات میں معاونت کی بھی پیشکش کرے گی۔ حکومت پاکستان نے آئندہ سال تک قابل تجدید توانائی کے ذریعے 20% اور 2030 تک 30% کے ہدف کے حصول کے لیے ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ آج تیسرے روز بھی عید الفطر کی تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک بھر کے عوام نے عید کی تقریبات سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کی اور مختلف تفریحی مقامات کا رخ کیا اور ان خوبصورت لمحات سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوئے۔ گھروں میں انواع و اقسام کے کھانوں کی دعوتوں کا اہتمام کر کے عید کے ان پرمسرت لمحات کو یادگار بنایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے دوستوں کے ساتھ پکنک منائی اور جھیلوں، پارکس اور دیگر تفریحی مقامات پر گئے۔ بہاول نگر میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کو فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے فوری طور پر حل کر لیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس کے باوجود چند عناصر نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا۔ واقعے کی منصفانہ اور جامع تحقیقات کو یقینی بنانے اور قوانین کی خلاف ورزی اور اختیارات کے غلط استعمال کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے فوج اور پولیس حکام پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم تحقیقات کرے گی تاکہ حقائق کا پتہ لگایا جا سکے۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 89 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 33,634 ہو گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 76,214 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ پشین، مسلم باغ اور زیارت کے علاقوں میں بارشوں، جبکہ ذوب، شیرانی، بارکھان، موسیٰ خیل، کوہلو، سبی اور جھل مکسی میں شدید بارشوں کی توقع ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی اور قلات میں موسلا دھار بارشوں اور طوفان باد و بارہ کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ رہائشیوں کو ضروری حفاظتی اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے۔ تربت، ہرنائی، نصیر آباد، جعفر آباد، چاغی، پنجگور، گوادر اور کیچ میں بھی بارش کی توقع ہے۔ حکام نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسم کی تازہ صورتحال پر نظر رکھیں اور بارشوں کے سلسلے کے دوران جاری کیے گئے انتباہ پر توجہ دیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔